السلام علیکم، میرا نام ہے آمنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ بچپن میں ہم نے حج کے بارے میں بہت سنا ہے۔ حج میں کیا کرتے ہیں، کون سی عبادات ہوتی ہیں، کہاں جا کے ہم نے کیا کیا عبادات کرنی ہے، کیا کیا رکن ادا کرنی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا لغوی معنی یا اس کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ وہ ہم نے کیوں کوشش نہیں، کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر ہم اسی دن پہ چل رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا۔ ہم نے خود کبھی تحقیق نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، لیکن ہم نے وہی نشانیاں پک کی ہیں جو ہمارے پہلوں نے پک کی تھی۔ ہمیں پتہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلانے روزے رکھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حج کرنا ہے۔ ہم نے کبھی اسے ڈیپلی آبزرو نہیں کیا، اس پہ کبھی ڈیپلی ورکنگ نہیں کی، اسے یہاں سے نہیں سمجھا، اسے یہاں سے نہیں سمجھا۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، وہ کیا نشانی ہے وہ ہم کبھی نہیں سمجھ پائے۔ اسی لیے آج کے دور کا مسلمان پستی میں جاتا جا رہا ہے کہ اس نے، کیونکہ وہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھ میں پکی تھمائی تھی کہ اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کہ اگر تم لوگ کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو یہ 2 چیزیں مت چھوڑنا، لیکن ہمیں وہ پکڑی ہی نہیں۔ یہاں پہ حج سے مراد حج کے لغوی معنی میں آپ کو بتاؤں گی اور حج کے شرعی معنی بتاؤں گی۔ بہت سے علماء نے اس بارے میں باتیں کی ہیں، بہت سی آپ نے چیزیں پڑھی بھی ہوں گی۔ حج کا لغوی اور معنی یہ ہے، مفہوم کہہ لیں، معنی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ کسی چیز کا قصد یا زیارت کرنا حج کہلاتا ہے، اور مفہوم میں لغوی ہے کسی معظم چیز کا قصد کرنا۔ اب ہماری معظم یا کہہ لیں، اب ہر ایک کو مطلب نہیں پتہ، ظاہر ہے ہم لوگ اتنے اردو یا اتنی ڈیپ لفظ کے مطلب نہیں جانتے۔ کوئی اہم چیز، کوئی امپورٹنٹ، کوئی ایسی جگہ جو ہمارے لیے، ہمارے انبیاء کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہو، ہمارے دین کا کہہ لیں، ہماری ایسی جگہ جس میں ہماری جان بستی ہو، ایسی چیز۔ حج کا مطلب قصد کرنا، زیارت کرنا، زیارت تو کرنا اور عبادت کرنا۔ عبادت ہم اس چیز کی کرتے ہیں جو ہمیں اس کے ارکان بتائے گئے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ پہ جا کے یہ کرنا ہے۔ اور قصد کرنا یعنی ہم نے جانا ہے وہاں پہ ایز پر کمٹمنٹ، ایز پر توفیق، یا پھر ایز پر جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے خود اس کو ایکسپلور نہیں کیا۔ اور اسی طرح فقہی طریقہ ہے کہ ارکان دین سے کسی رکن کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، یا اس مقصد کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا۔ حج کا سبب بیت اللہ ہے۔ حج کا نفس وجوب کی شرائط میں اسلام، حریت، عقل، بلوغ اور حج کی استقامت ہے۔ حج کے وجوب ادائیگی کی شرائط میں احرام، مکان اور اوقات مخصوصہ ہیں۔ اب یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ ہم احرام باندھتے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ اس کی شرط ہے کہ آپ نے یہ ضروری کرنا ہے۔ مکان جہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے، جہاں پہ آپ نے، جو آپ کی عبادات کو ڈسٹرب نہیں کرے، اور اوقات، اگر مجھے صبح کے ٹائم نماز کی حکم دیا گیا ہے یا پھر مجھے طواف کا کہا گیا ہے تو میں رات کو جا کے نہیں کروں گی، یا اپنی مرضی سے جا کے نہیں کروں گی۔ جو وقت ہے، جو کہا گیا ہے، جو ٹائمنگ ہے اس کی، ہم نے اسی کے اندر اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد حج کے ارکان میں وقوف، عرفات، طواف، زیارت ہیں۔ حج کے واجبات میں میقات، اور اس سے پہلے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، کنکریاں مارنا، اسٹے کرنا، سر منڈوانا، بال کٹانا، اور یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے کبھی جسٹ ایز اٹ از فالو کی ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا، کبھی اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا کہ آیا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا یہ
اصل میں آپ نے شاید واقعہ وہ حلوہ والا سنا ہوگا، یا ایسے ہی ہم بہت سے واقعات سنتے ہیں کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ اگلی کیا چیز ہے. ہمیں بس یہ پتہ ہے عربی ہے تو بس پھر کچھ بھی ہم کر لیں گے، کچھ نہ کچھ قرآنی آیت ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں. حج کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے، ہر ایک کو توفیق دے، ہر ایک کو اپنے معاملات سے، اپنے جناب سے اس قابل بنائے کہ وہ بھی حج کر سکے. اسی دعا کے ساتھ آئندہ کے لیے اللہ حافظ.